السلام علیکم، شام رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور باضابطہ طور پہ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جناب. اور آپ نے اس سے پہلے دیکھا تقریر کا سلسلہ جاری تھا. میں صدف عبدالجبار، میں اشفاق اسحاق ستی آپ کے سامنے. اچھا، یہ زیادہ دوری آپ کی پارلیمنٹ ہاؤس سے نہیں رہے گی کیونکہ ابھی جوائنٹ سیشن ہونے جا رہا ہے اور اس سے پہلے آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی آج آئی جا رہی ہے. ظاہر ہے کہ 50 سال ہو گئے جی 73 کے آئین کو. آج 2023 میں دستور پاکستان کو 23 سال ہو گئے. متفقہ آئین پاس ہوا تھا 1973 میں. اس کی گولڈن جوبلی تقریبات میں ہم نے دیکھا مقررین موجود تھے، سیاستدان موجود تھے، ان کی جانب سے خطاب کیا گیا اور 1973 میں منظور کیے گئے آئین کو کہ جیسا کہ ہم نے بتایا 50 سال ہو گئے. اس سلسلے میں قومی اسمبلی کا یہ خصوصی اجلاس تھا. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کثرت رائے سے منظور کی گئی ہے. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی مدبرانہ صلاحیتوں کی وجہ سے 73 کا آئین ہمیں ملا اور آئین کی متفقہ منظوری بڑی کامیابی ہے. آئین کے محافظ پھانسی چڑھ گئے اور کال کوٹریوں میں چلے گئے. ذوالفقار علی بھٹو نے فرمایا تھا یہ آئین عوام کی امانت ہے، وہی اس کے وارث ہیں اور وہی اس کی حفاظت کریں گے. سو پھر تاریخ نے دیکھا کہ جمہوریت اور آئین کے یہ محافظ ہنستے ہنستے سولیاں چڑھ گئے، کوڑوں سے نوازے گئے، قید خانوں کی کال کوٹریوں کا رزق بنے، جلا وطن اور نااہل قرار دلوائے گئے. لیکن اس مقدس دستاویز کی حفاظت سے غافل نہیں ہوئے. آئین کی 50ویں سالگرہ پر ہمارا اسلام، آئین و جمہوریت کے ان تمام شہیدوں اور مجاہدوں کو اور خراج عقیدت ان تمام قومی زعماؤں، مختلف الخیال سیاسی رہنماؤں اور وفاق پاکستان کے ہر رنگ کے ترجمانوں کو جو اپنی ذات سے اوپر اٹھنے کا ہنر جانتے تھے. اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ 50 برس پہلے معزز سیاستدان اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر مل بیٹھے اور ان کے دستور کی شکل میں دیا کا تحفہ آج بھی زندہ سلامت ہے. شہباز شریف نے کہا کہ 1 سال پہلے اپوزیشن نے پاکستان کو مشکل حالات سے بچانے کے لیے اسی آئین کا سہارا لیا تھا. آئینی شک کو استعمال کر کے آج سے 1 سال پہلے کی اپوزیشن نے پاکستان کو مشکل حالات سے بچانے کے لیے، اور ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ حالات اتنے مشکل ہیں، لیکن کوشش کی اور ہم سب اکٹھے ہوئے اور آج 1 سال ہو گیا کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہے. جب ابھی ہمیں 1 مہینہ نہیں ہوا تھا تو میری پارٹی کے بڑے بزرگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مبارکباد دی مجھے. میں نے کہا بہت شکریہ، آپ نے 10 دن پہلے بھی مبارکباد دی تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو آج اس لیے مبارکباد دے رہا ہوں کہ میرا خیال تھا کہ یہ اتحادی حکومت 1 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکے گی. آپ نے تو کمال کر دیا. آج 1 سال ہو گیا ہے، مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، اس سے کوئی شک نہیں، کوتاہیاں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن جب آپ ٹھان لیں کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے. بلاول بھٹو صاحب کی پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو پہ جانا ہے الیکشن میں، میاں نواز شریف میرے قائد نے اپنے مینیفیسٹو پہ جانا ہے الیکشن میں، ANP نے اپنے مینیفیسٹو پہ جانا ہے الیکشن میں، اسی طرح JUI اور درجہ بدرجہ تمام پارٹیز نے. لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ یہ طے کر لیا جائے کہ ہم نے مل کر معاملات کو چلانا ہے تو بڑے بڑے معاملات اور چیلنجز عبور ہو جاتے ہیں. فریمرز آف کانسٹیٹیوشن کو میں سلام کرتا ہوں جنہوں نے کانفرنٹیشن کے بجائے کنسلٹیشن کا راستہ اپنایا. کئی مرتبہ بڑے بڑے طوفان آئے، لیکن یہ وہ آئین ہے 73 کا آئین جس نے پاکستان کی چاروں اکائیوں میں ایک لڑی میں پرو رکھا ہے اور قیامت تک یہ پرو کے رکھے گا انشاءاللہ. اچھا جی جناب، تو بلاول بھٹو جو کہ وزیر خارجہ ہیں، ینگ پولیٹیشین ہیں، انہوں نے بھی خطاب کیا. کہتے ہیں جی کہ وہ چاہتے ہیں نالائق اور سلیکٹڈ دوبارہ قوم پر مسلط ہو. ہم سمجھتے تھے سازش ختم ہو گئی لیکن ہم غلط تھے اور آج بھی سازش ہے کہ 1 یونٹ کو قائم کرنا، NFC ایوارڈ ختم کرنا اور آئین کو پھاڑنا ہے، لیکن ہم سب نے مل کر سازش کو ناکام بنانا ہے. بلاول بھٹو نے کہا کہ 4 ججز کا فیصلہ واضح ہے لیکن زور دیا جا رہا ہے کہ 2+2=3، حالانکہ وہ 4 ہے. انہوں نے مزید آگے کہا کہ 1 سال سے سازشیں چل رہی ہیں، ملک کی خاطر برداشت کرتے رہے. ہمارا وزیر اعظم شہباز شریف آدمی ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بلاول بھٹو نے گفتگو کرتے ہوئے کہا اب ضروری ہے کہ ان سازشوں کو ایوان میں لایا جائے. عدم اعتماد کر لیا ہے، جمہوریت تو کامیاب ہو گیا ہے، سازش ختم. اس پہ ہم غلط تھے جناب اسپیکر. سازش آج تک چل رہا ہے. سازش یہ ہے کہ اسی 1 یونٹ کو قائم کرنا ہے. اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہا اور پارلیمان ہمارا ہاتھ سے باہر
چلا گیا ایک ہی جگہ موجود ہے جہاں یہ کھیل ابھی تک جاری ہے، اس لیے کہ ہمارا وزیر اعظم ایک شریف آدمی ہے۔ ہم یہ سازشیں برداشت کرتے رہے، آج تک ہر ادارے میں وہ لوگ موجود ہیں جو اس اتحاد کے خلاف ہیں، چاہتے ہیں کہ جتنا بھی جلدی ممکن ہو اسی سلیکٹڈ نالائق کو ایک بار پھر مسلط کیا جائے۔ آنریبل منسٹر ڈیفنس خواجہ آصف صاحب کے نیچے یہ ادارہ آتا ہے، یہاں بھی ایک سازش تھا، مرڈر آف میرٹ ہونا تھا۔ آئینی اور جمہوری بحران ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو مل کے آپس میں بات کرنا چاہیے۔ سیاستدان کے لیے مشکل رہا ہے کہ وہ آپس میں بات چیت کرے، وہ آپس میں کوئی کنسنسس بنائے، تو ضرور کوئی تھرڈ فورس آ کے اس صورتحال کا فائدہ اپنے لیے لیتے ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ پہ بھی ایک ذمہ داری، اپنا عدلیہ کو بچا دیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے یہ مشکلات نہیں دیکھی۔ پورا تنخواہ تو پیٹرول کے بل پہ چلا جاتا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، عوام باہر نکلیں گے، ٹوٹ پڑیں گے، کسی سیاسی جماعت کے لیے تو نہیں، بھوک پیٹ بھرنے کے لیے۔ اچھا جی، اس موقع پر سابق صدر آصف علی زرداری نے خطاب بھی کیا اور وزیر اعظم صاحب کو مشورہ دیا کہ اپوزیشن سے ڈائلاگ کریں اور اس کے لیے پیش کی شرائط نہ رکھی جائیں، اور ڈائلاگ ایسے نہیں ہوتے کہ یہ فیصلہ آیا تو ٹھیک، اگر نہیں آیا تو میں نہیں مانتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان بچانے کا فرض بھی ہم ہی ادا کریں گے اور کسی کو آئین سے کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے۔ We can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. You can't have prerequisite positions کہ میں آپ کے پاس ڈائلاگ کے لیے آؤں مگر میرا ایویں فیصلہ تھیا تو میں نے سا جی ایویں نہ تھیا تو میں اللہ حافظ میں نے یہ جو دوست ہمیں دوستوں کو دشمن بنانا چاہ رہے ہیں یا مخالف بنانا چاہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو ہم نے کہہ دیا ہے ویسا ہوگا۔ ہم نے پاکستان بنایا ہے اور پاکستان کو بچانے کا فرض بھی ہم پہ ہی ہے۔ جناب، تو یہ تحریر کا سلسلہ جاری رہا اور اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر اینکر پرسن صحافی کاشف عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہ صاحب، آپ سے آغاز کریں گے۔ آصف علی زرداری صاحب نے مشورہ دیا ہے وزیر اعظم کو کہ ڈائلاگ کریں بغیر کسی شرط کے، اور یہ نہ کہیں جی کہ فیصلہ ٹھیک آیا تو ہم مانیں گے، نہیں آیا تو نہیں مانتے۔ تو اس کو آپ سمجھتے ہیں جو یہ مشورہ دیا گیا ہے وزیر اعظم اس پر عمل کر پائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں کہ آج کا دن ایک تاریخی دن ہے، اور آج ہم اپنے آئین کی گولڈن جوبلی جو ہے وہ منا رہے ہیں، اور اس پہ میں پوری قوم کو اور فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ آصف علی زرداری صاحب نے ڈائلاگ کی بات کی ہے، بالکل ڈائلاگ سے کبھی انکار نہیں کیا، کبھی سیاستدان ڈائلاگ سے کتراتا نہیں ہے، لیکن ڈائلاگ کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنانی پڑتی ہے۔ ڈائلاگ کی دعوت دی جائے اور پھر گھروں پہ حملے کیے جائیں، ڈائلاگ کی دعوت دی جائے اور کسٹوڈیل ٹارچر کیا جائے، ڈائلاگ کی دعوت دی جائے اور فنڈامنٹل رائٹس کو پامال کیا جائے، اور جیسے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آرٹیکل 19 کا حوالہ دیا، انہوں نے فریڈم آف انفارمیشن، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کی، اور فنڈامنٹل رائٹس کی انہوں نے بات کی کہ اس آئین کی خوبصورت جو شق ہے وہ ہے بنیادی حقوق۔ جس طرح بنیادی حقوق کو اے پی ڈی ایم کی سرکار پامال کر رہی ہے، یہ ساری انوائرمنٹ کو دیکھنا پڑتا ہے، اور پھر ڈائلاگ ہوتا ہے، اس کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ وہ حکومت نے بات کی، ان کے اندر تو اتفاق ہے نہیں۔ زرداری صاحب کہہ رہے ڈائلاگ کرو، اور فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہرگز نہیں، مسلم لیگ آدھی تقسیم ہے، آدھی کہتی ہے کرو، آدھی نہ کرو، پہلے اپنے گھر کو تو سدھاریں۔ زرداری صاحب اپنی پی ڈی ایم کی سرکار کو تو قائل کریں کہ ڈائلاگ۔ تو شاہ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اتنے بڑے فلور پر، اتنے بڑے فورم پر آ کے اگر زرداری صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے اپنے اتحادیوں کو پہلے کانفیڈنس میں لے کے یہ بات کی ہوگی، یا ایسا نہیں ہے؟ میرا خیال ہے ایسی نہیں ہے۔ زرداری صاحب نے اپنا ایک نقطہ نظر پیش کرنے کی کوشش کی ہے، وہ اپنے ڈیموکریٹک کریڈینشلز کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ان کے جو دیگر حلیف ہیں وہ ان سے متفق ہیں اس ایشو پر۔ اچھا، کاشف عباسی صاحب بھی ساتھ ہیں۔ شاہ صاحب ذرا موقف ان کا جان لیتے ہیں۔ کاشف صاحب، سر کیا کہیے گا؟ ایک تو زرداری صاحب نے جو کہا کہ ڈائلاگ کریں اور بغیر کسی شرط کر کریں اپوزیشن سے، دوسرے بلاول بھٹو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ 1 سال سے سازش چل رہی ہے،
پھر وہ یہ کہتے ہیں جناب 4 ججز کا فیصلہ واضح ہے لیکن زور دیا جا رہا ہے کہ 2+2=3 حالانکہ وہ 4 ہے. تو یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور زرداری صاحب پھر کیا تجویز دے رہے ہیں؟ ان دونوں کو کیسے دیکھا جائے؟ دیکھیں بلاول صاحب کا پہلے جواب لے لیں کہ ان کے کہیں کہ سب سے پہلے ایک ان کے پاس ٹیلی فون نام کی ایک نئی مینشن ہے وہ ہوگی، اس کو اٹھائیں، فون کریں اعتزاز احسن صاحب کو، پارٹی کے آئینی ایکسپرٹ تو وہ ہے. اگر اعتزاز صاحب سے ان کی بات چیت اگر کسی وجہ سے بند ہے اور اگر وہ آپس میں بات نہیں کر رہے تو وہ لطیف کھوسا صاحب کو فون اٹھا کے کر لیں. ان کو لطیف کھوسا صاحب اپنی پارٹی کے بتا دیں گے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ یا 3-2 کا فیصلہ ہے. تو پیپلز پارٹی نے تو ایک مذاق بنایا نا کہ پچھلے 20-30 سال سے وہ اونچی آواز میں آئین کا ایسا لگتا ہے کہ بنانا، اس کی تشریح کرنا، اس کی انٹرپریٹیشن، ٹرانسلیشن اور کیا ٹھیک ہے کیا غلط، یہ فیصلہ سارا پیپلز پارٹی نے کرنا. اور باقی سارے اگر کوئی ہوں گے تو وہ آئین کے دشمن ہیں، ملک کے دشمن ہیں اور آئین کے توڑنے والے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کو بھی تھوڑا سا یہ طریقہ چھوڑنا ہوگا. یہ جس طریقے کی گفتگو آج یہ کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ ہو رہی ہے، اپنے آئینی ماہرین ان کے ساتھ نہیں. کاشف عباسی صاحب کیا یہ بائی انٹینٹ ہے؟ آئینی ماہرین ساتھ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اعتزاز احسن صاحب کی اپنی الگ لائن ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ جو ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور وہ پارٹی سے تھوڑا ہٹ کے ہوتی ہے. اب لطیف کھوسا صاحب بھی ان کے مطلب بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ کیا پیپلز پارٹی اس کو صرف نظر کر رہی ہے، اس کو جانے دے رہی ہے، یہ ہو کیا رہا ہے بیسیکلی؟ یہ ایک اور کام کہنا ان کو کہیں آج اتنی لمبی چوڑی قرارداد رضا ربانی نے پڑھ کے سنائی ہے، ان کو کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ جی آئینی پوزیشن سارے کیے. آج میں سن رہا تھا ایک اور آئینی ماہر وہ نیئر بخاری صاحب ہیں، وہ ظاہر وکیل ہیں بائی پروفیشن، انہوں نے بھی کہا کہ اگر یہ 4-3 کا فیصلہ تو پھر اس کو بھی ان کو ذرا کلیریفائی کرنا پڑے گا. اگر یہ ایسے تو انہوں نے بھی کوئی ڈیفینیٹو بیان نہیں دیا کہ یہ 2-3 ہے یا 4-3. وہ بھی کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو کنفیوژن ہے نا جی، کنفیوژن دور ہونی چاہیے. کیونکہ جو لکھا ہے خیر وہ تو ساری بحث اپنی جگہ، یہ جو لکھا ہے مسئلہ یہ کہ تھوڑا سا الیکشن سے بھاگنا چاہ رہے ہیں، الیکشن نہیں کروانا چاہتے، اس کے لیے دلیل بنانی ہے، اس کے لیے جواز بنانا ہے. وہ جواز کبھی اس سائڈ سے بنے گا، کبھی عدالتی فیصلوں سے یا ایڈیشنل نوٹ سے بنے گا. اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ان کی غلطی نہیں ہے پالیٹیشنز کی. لیکن یہ جو سپریم کورٹ کی اپنی ڈویژن ہے کہ جو جج روز کے روز یہ جو اختلافی نوٹ، اضافی نوٹ دے رہے ہیں، یہی تو دے رہے ہیں مواد سارا. تو میں اگر پالیٹیشین ہوتا اور میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہوتا، میں اگر سیاستدان ہوتا، نوٹ سے ہوتا، تو میں تو چھلانگے مارتا ان اضافی نوٹوں پر کہ اگر اپنے جج برادر ججز ان کورٹس میں بیٹھ کر اسے اتفاق نہیں کر رہے اور وہ کہہ رہے 4-3 ہے، تو مجھے تو جواز سارے کے سارے ججز دے رہے ہیں. تو آئی وونٹ بلیم دیز پیپل مچ. میں تو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک پالیٹیشین سیاستدان کا کام نہیں. آج بھی فائز صاحب بیٹھے تھے اسمبلی میں، انہوں نے کہا آئین میں جانتا ہوں، سیاستدان جانتا ہوں. تو میں تو پیپلز پارٹی کو بھی مشورہ دے رہا تھا کہ ان کی پارٹی میں جو آئین جانتا ان سے پوچھ لیں کہ فیصلہ 3-2 کا یا 4-3 کا. سر کل لطیف کھوسا صاحب گفتگو کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے جی کوئی فیصلہ سازی جو کر رہے ہیں وزراء وہ نون لیگ کے ہیں. ہمارے وزیر تو وزیر خارجہ ہیں، شہری رحمان ہے جو انوائرمنٹ کی وزیر ہے، اور جو ہماری CEC ہے اس نے تو جی کہا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے عدلیہ مخالف نہیں ہیں اس بیان پہ کہ جی چیف جسٹس کو استعفیٰ دینا چاہیے. تو یہاں تو یہ لگ رہا ہے ایک پیپلز پارٹی جو ہے وہ نظریاتی ہے اور ایک پیپلز پارٹی بینیفیشری ہے. نہیں دیکھیں، دونوں نظریاتی، دونوں پیپلز پارٹی ایک ہی. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ دونوں بڑی پارٹیاں ساری عمر سے کھیلتی ہیں. یہ اصل بات یہی ہے. نواز شریف صاحب کو ہی بیان دے دیتے تھے تو شہباز صاحب کو بیان دے دیتے ہیں. ابھی کھوسا صاحب گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی ہمیں تو تفصیل بتا رہے ہیں، اور میں نے تو ان کو ایک بہتر مشورہ دیا تھا. میں کہہ دیں کہ اصل نظریاتی پیپلز پارٹی تو باہر بیٹھی ہے، یہ تو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے. یہ تو وہ پیپلز پارٹی نہیں بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کی زیادہ بہتر دلیل نہیں ہوتی، وہ زیادہ بہتر دلیل بنتی ہے. اس کی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ اپنے آپ کو خراب بھی نہیں کرنا چاہتے، یہ دیکھنے سے ہاتھ نہیں ہے سارا اتنی تو اٹس ناٹ چائلڈ پلے. یہ کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہو رہا ہے. وی آر ٹاکنگ اوور فیٹ آف اے کنٹری. ملک ہے، ملک کا ایک نظام ہے، ایک طریقہ ہے جس سے ملک چلنا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ تو اس کے کر دے گا. میں ذرا 1-2 سینٹ بول دوں. شادی بیٹھے ہیں، آئی ایم شیور یہ زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں کہ زرداری صاحب نے جو کہا ہے، انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ الیکشن 2 مہینے 4 مہینے سال تک کا بھی نام لیا انہوں نے. مجھے لگتا ہے زرداری صاحب بھی مینٹلی پریپیئرڈ ہے کہ اکتوبر میں الیکشن نہیں ہوتے. اور ساتھ وہ جو گفتگو کر رہے ہیں نا، وہ مذاکرات ادھر ہوتے ہیں جب آپ ایک ڈیٹ دینے کی پوزیشن میں ہوں. فرض کریں شاہ جی مان جائیں کہ اکتوبر میں الیکشن کر لیتے ہیں، سر آپ کی مان لیتے ہیں اکتوبر میں اپنی ڈیٹ پہ الیکشن کر لیں. یہ حکومت تو وہ بھی آپ کو ان کو لکھ کے نہیں دے سکتی، کیونکہ لگ تو حالات یہ رہا کہ انہوں نے اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کرا. شاہ صاحب آپ کو لگتا ہے ایسا جن خدشات کا اظہار کاشف عباسی صاحب کریں؟
جی میں عرض کرتا ہوں کاشف نے دو تین بڑی اہم باتیں کی ہیں, میں اس کی تھوڑی سی آگے اس کو بڑھانا چاہوں گا. اور کاشف صاحب نے صحیح کہا کہ دیکھیے آپ آئین کی بات کر رہے ہیں, آئین کی اپنا گولڈن جوبلی سیلیبریٹ کر رہے ہیں, جو اپنا پیپلز پارٹی میں جو آئین کے ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین شکنی کرنے جا رہے ہو, خدا کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو. اب کیا فرق ہے؟ میں تقسیم کرتا ہوں. پیپلز پارٹی ایک ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ کو ریفلیکٹ کرتی ہے, اور پیپلز پارٹی آج وہ ہے جو زرداری کے غلبے میں ہے اور غداری کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے. دونوں میں فرق ہے. اس لیے آپ کو اعتزاز احسن, آپ کو لطیف کھوسا دکھائی نہیں دیں گے. رضا ربانی صاحب بڑے پائے کے آدمی ہیں, لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے کہ رضا ربانی جیسا قانون دان بھی آصف زرداری کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا ہے, خاموش ہے. آئین پر حملہ ہو رہا ہے, خاموش ہے. دوسری بات میں کرنا چاہوں گا, قاضی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب, مجھے کوئی شک نہیں کہ ان کے خاندان نے پاکستان کے بنانے میں کردار ادا کیا اور ہم ان کے خاندان کے شکر گزار ہیں. مجھے کوئی شک نہیں, وہ بڑے آنریبل آدمی ہیں, میں دل سے ان کی عزت کرتا ہوں, اور وہ انسانی حقوق کی ہمیشہ انہوں نے علم بلند کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کو دعوت دے کر, ان کو جھانسا دیا گیا, ان کو دعوت دے کر امبیرس کیا گیا, بلایا گیا گولڈن جوبلی کے لیے اور آئین کے کو اجاگر کرنے کے لیے, آئین کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, اور وہاں سیاسی تقریروں میں سپریم کورٹ کے سینئر جج کو بٹھا کر امبیرس کیا گیا. اور آج فنڈامنٹل رائٹس کی انہوں نے بات کی اور کہا ہمارے آئین کا خوبصورت ترین حصہ ہے فنڈامنٹل رائٹس, اور یہ پی ڈی ایم کے گورنمنٹ نے جو فنڈامنٹل رائٹس کو پامال کیا ہے, آزادی صحافت کو جو پامال کیا ہے, ان کے سامنے گفتگو. زرداری صاحب اپنی کہانی, بھائی آپ نے اپنی کہانی سنائی ہے, بات آئین کی ہونی تھی, اور کہانی اور آپ پر جو جبر ہوا, ظلم ہوا, کس نے کیا؟ جو آپ کی بغل میں بیٹھے ہیں, جنہوں نے آپ پر مقدمے قائم کیے, نیب میں آپ کو پیش کیا, وہ آج آپ ان کے ہم کلام ہو رہے ہیں. آج بات کر رہے ہیں, اگر محترمہ نے بھی کہا تھا اور عمران خان نے بھی کہا ہے, اگر واقعی آپ چاہتے ہیں اثر نو چیزوں کو دیکھنا تو بنائیے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, لوگوں کے سامنے پورا سچ رکھیے, ادھورا سچ اپنی تقریروں کے ساتھ نہ رکھیے. قوم جانے گی تو پورا سچ جانے گی. پھر بلاول کہتے ہیں کہ سازش کنٹینیو کر رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ حکومت میں تم بیٹھے ہو. سازش کون کر رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ 1 یونٹ کی طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے. کون لے کے جا رہا ہے؟ کہتے ہیں 18ویں ترمیم پہ حملہ ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ NFC کو لپیٹنے کی کوشش کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ بتائیں نا آپ, بھولے نا, پہیلیوں میں بات نہیں چلے گی. بلاول یہ طوطا مینا کی کہانی کون نہیں سنے گی. یا کھل کے سامنے آؤ یا چلمل کے پیچھے چھپ جاؤ. ان سازشوں کو ایوان میں لایا جائے اور بتایا جائے, یہ بھی انڈیکیشن دے رہے ہیں بلاول صاحب میں. بالکل آئے نا, کون لے کے آئے گا؟ آپ پہل کرو, آپ پہل کرو, آپ بسم اللہ کرو, ڈیبیٹ کا آغاز کرو, ان کو بے نقاب کرو, اور جو آپ کی صحیح بات ہوگی بہت سے لوگ اس کو تسلیم کریں گے, چاہے آپ کی سیاسی جماعت میں ہے یا نہیں ہے. آپ نے تو جنہوں نے آپ پر کیسز کیے, مقدمے کیے, اپنے نیب کے کیسز کے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ان کی گود میں جا کے بیٹھ گئے, ان کے وزیر خارجہ بن گئے, اور آج آئین کی بات کرتے ہیں. آئین سب کے لیے مقدس ہے. یہ بتائیے آج اس ماحول میں جہاں آئین پر حملہ ہو رہا ہے, جہاں آئین کو مطلب میں ایک پارلیمنٹ کو ایک پولیٹیکل سکورنگ, پولیٹیکل بیٹل کے طور پر استعمال کیا جائے, بیٹل گراؤنڈ بنایا ہوا ہے. آج وہاں جو اگریسو سپیچز ہوئی ہیں, آج سے چند روز پہلے جب ریزولوشن پیش کیا گیا, کیا میں سمجھتا ہوں کہ میرے محترم جج کو, کیا ان کو ذہن میں رکھنا نہیں چاہیے تھا جب وہ تشریف لا رہے تھے پارلیمنٹ میں؟ ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا, ان کی بے پناہ عزت ہے سب کے دل میں, لیکن ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ میں ہو رہا کیا ہے. وہ اس پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے اختیارات پر قدغن لگانا چاہ رہی ہے. آرٹیکل 191 بڑا واضح ہے. دیکھیے he should have نہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ باقی جج صاحبان کو بھی بلایا گیا تھا, لیکن شاید وہ مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے, اور میں پوچھ کے آیا تھا کہ یہاں پر کوئی سیاسی بات تو نہیں ہوگی. کوئی نہیں گیا, یہی تو کہہ رہے پلیز انڈرسٹینڈ, کوئی نہیں گیا.
اکیلے تشریف لے گئے. ان کو نہیں جانا چاہیے تھا میری رائے میں. وہ خود مختار ہے, مالک ہے, لیکن میری رائے میں اس ماحول میں جب سپریم کورٹ پر حملہ ہو رہا ہے, اس کے اختیارات سلب کیے جا رہے ہیں, جو فیڈرل لیجسلیٹو جس میں چیز نہیں آتی, جو رول 12 ہے اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, اور اس ماحول میں ان کو دعوت دے کر بلا کر میری رائے میں ان کو امبیرس کیا گیا ہے. لیکن شاہ صاحب اٹس آل اباؤٹ خیال کرنا چاہیے. پرسپیکٹو. آئی مین اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جانب سپریم کورٹ پر حملہ ہو رہا ہے, دوسری جانب صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی کاشف صاحب. جی سوری, میں معافی چاہتا ہوں, آپ کا سوال نہیں سمجھ پایا. اچھا, میں سوال ان سے کرنا ہوں, شاہ صاحب سے ابھی فی الحال کر رہا ہوں. شاہ صاحب پرسپیکٹو کی بات ہے. جی کاشف صاحب میں ایک سوال کر لوں ذرا شاہ صاحب سے, پھر آپ کی جانب آتے ہیں. بات ہے شاہ صاحب پرسپیکٹو کی. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ پر حملہ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اختیارات میں تھوڑا سا بیلنس ہونا چاہیے اور یہ طریقہ کار ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ اٹس اے ڈیبیٹیبل تھنگ. دیکھیے سر, بیلنس کی بات ہو سکتی ہے, وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ. سوال یہ ہے کیا ٹرائیکاٹمی آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے آئین میں, کیا آپ ایک آرگن دوسرے کے معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. آج کہہ رہے ہیں ایک بات آئی کہ جی وہ جو پیسے دینے ہیں الیکشن کمیشن کو الیکشنز کے لیے, وہ ہم نے کمیٹی کو بھیج دیا ہے. بھائی وہ تو چارج ایکسپینڈیچر ہے. چارج ایکسپینڈیچر کو آپ کو کمیٹی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہانے ہیں. میں کاشف سے اگری کر رہا ہوں, یہ بہانے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی عمل درآمد نہ کرنے کے. یہ کنٹیمپٹ کر رہے ہیں. یہ بالکل یہ آئین کے خلاف سازش. آئین بنانے والے گولڈن جوبلی کے روز آئین کے خلاف سازش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, فردر بھی اس پہ بات کریں گے. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے ساتھ ہی رہا, بریک کے بعد آتے ہیں, مختصر سی بریک ہے. ویلکم بیک ونس اگین جناب. اور اس بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی, ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ جی سینٹ میں قرارداد پاس ہو گئی ہے اور اس میں جناب کثرت رائے سے منظور کی گئی ہے قرارداد کے ملک میں بیک وقت الیکشن ہو. وزیر خزانہ اسحاق ڈار جی کہتے ہیں کہ فوری انتخابات قومی مفاد میں نہیں, اور تمام اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن ہونا چاہیے. جبکہ آپ کو پتا ہے کہ آج جو ہے وہ ڈیڈ لائن تھی الیکشن کمیشن کو پیسے ریسیو ہونے تھے. تو ہمارے ساتھ آئی گیس شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہیں, ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ. کاشف صاحب سر, ایک طرف تو ڈائلاگ کی تجویز دی جا رہی ہے, دوسری جانب قراردادیں پاس ہو رہی ہیں کہ جی ایک ہی دن ہونے انتخابات, اور پھر یہ آئین کو اپ ہولڈنگ اور آئین کی بالادستی کا دن بھی آج بنایا جا رہا ہے. تو آئین تو کہتا ہے جی 90 دن میں انتخابات ہونے, تو کیسے پھر اس سارے تضاد کو دیکھا جائے؟ دیکھیں, اگر آئین کی کوئی معافی چاہتا ہوں, کوئی قرارداد آئین کو اوور رائڈ نہیں کرتا, یہ بات ہوتا ہے. یہ سارا ایک اسموک اسکرین بن رہی ہے. اسموک اسکرین اس لیے کیونکہ آئین سے اگر آپ نے دور جانا تو آئین میں ترمیم کرنی پڑے, اس کے علاوہ دوسرا راستہ کوئی نہیں. اور وہ کیونکہ دوسرا راستہ نہیں ہے تو آپ یہ بہت سارا کچھ دیکھیں گے جو آپ دیکھ رہے ہیں آج. اتنی بھڑکیلی جو شیلی تقریریں ہو رہی ہیں, یہ تقریروں کی ضرورت نہیں ہوتی جب آئین واضح ہو. یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں بیکاز ان کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن سوٹ نہیں کر سکتے, الیکشنز میں جا نہیں سکتے, الیکشنز میں گئے تو ہار جائیں گے. اس وجہ سے اس سے بھاگنے کا ایک راستہ یہی ہے کہ اتنا اسموک اسکرین کریٹ کرتے ہیں. پارلیمنٹ ہو گیا, جوائنٹ سیشن, سینیٹ, قرارداد, یہ قرارداد, وہ قرارداد, ایکٹ ابھی آج آ جائے گا. یہ جو میں پڑھ رہا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے جو لکھا گیا ہے, یہ کیا بنا رہے ہیں اس ملک کو؟ کیا یہ آخری الیکشن ہے؟ اس ملک میں دوبارہ الیکشن نہیں ہونے. اس ملک میں کیا اس کے بعد صرف ان کی حکومتیں رہیں؟ میں تو بار بار کہتا ہوں اگر آج عمران خان کی حکومت ہوتی, جب فیض آدمی چیف ہوتے اور یہ سارا کچھ جو ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہوتا تو اس وقت اس ملک میں آرٹیکل 6 کے نعرے لگ رہے ہونے, اس ملک میں فیشزم اور آئین شکنی کے نعرے لگ رہے ہوتے. ایسے ہی ہے. لیکن کیونکہ ہم ہیں اور چونکہ ہم ہیں تو ہم تو جو چاہے کہہ سکتے ہیں. ہم کہیں گے آئین توڑ دو تو وہ بھی آئین کی خدمت ہوگی, ہم کہیں گے آئین بنا دو تو وہ بھی آئین کی خدمت ہے. یہ مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنا پڑے گا کہ آئین یا کوئی بھی قانون, کوئی بھی ڈرائیونگ پرنسپل آپ کی سیاست کو آگے لے جانے کے لیے نہیں ہوتا, ملک آگے لے جانے کے لیے ہوتا. کبھی آپ کی سیاست کو سوٹ کرے گا, کبھی آپ کی سیاست کو سوٹ نہیں کرے گا. ہمارے یہاں پر سیاسی جماعتیں یہ سوچ کر فیصلے کرتی ہیں کہ ان کے مفاد میں کیا ہے, پھر آئین اور قانون اس کے مطابق ڈھالے جاتے ہیں, اس کے مطابق پریکٹسز بنائی جاتی ہیں, اس کے مطابق لوگ اپنے اپنے کندھے فراہم کرتے ہیں.
اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا، لیکن یہ کریں گے. آج بڑے نعرے لگیں گے، کل کیا ہوگا پھر کل کا کل ہی دیکھیں گے. اللہ مالک ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. کاشف عباسی صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بات دراصل یہی ہے کہ وہ چیز کر رہے ہیں جو سوٹ کر رہی ہے، اور ایسا کب تک کریں گے، سوال یہی بنتا ہے، کیونکہ خان صاحب کی مقبولیت تو نیچے نہیں آ رہی. اور یہ بڑی آئرنی ہے کہ جی آج آئین کی گولڈن جوبلی کے لیے سیلیبریشن تھا، کنونشن تھا، اور اسی دن جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دن الیکشن ہو، جبکہ جو ڈیڈ لائن ہے وہ بتائی گئی ہے، جو ٹائم فریم جو دیا گیا آئین میں کسی بھی اسمبلی کے الیکشن کا وہ ہے 90 دن. خیر جناب آگے بڑھتے ہیں. چیف الیکشن کا اچھا شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی شاہ صاحب آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، سر کیجیے گا. جی میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اس وقت پلیز ایٹماسفیئر انڈرسٹینڈ کیجئے. اس وقت بدقسمتی ہے سپریم کورٹ ہمیں ڈیوائیڈڈ دکھائی دے رہا ہے، لیکن جو ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ ہے 90 دن کے انتخابات پر اس پر متفق ہیں. آج جو قرارداد پاس کی ہے سینٹ نے، انہوں نے آئین پر حملہ کیا ہے، انہوں نے آئین کی روح کو جو ہے اس پر اٹیک کیا ہے، اور میں کہوں گا تاریخ معاف نہیں کرے گی ان سینیٹرز کو جنہوں نے آج اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آئین کو سیلیبریٹ کرتے کرتے آئین پر وار کیا گیا ہے. لیکن شاہ صاحب وہی بات ہے نا کہ قرارداد آئین کو سپرسیڈ نہیں کر سکتی. یہ تو آپ نہیں کر سکتی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس قرارداد کی. ٹھیک ہے شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے پوائنٹ ایڈ کر دیا. اور آگے بڑھتے ہیں جی، اور بتائیں آپ کو چیف الیکشن کمشنر کا اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو خط، اور چیف الیکشن کمشنر نے الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 57 اور سیکشن 58 میں ترامیم تجویز کر دی. چیف الیکشن کمشنر کا ترامیم کی پارلیمنٹ سے منظوری کی درخواست. عام انتخابات کی تاریخوں کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا، یہ مجوزہ تجویز ہے. آفیشیل گزٹ میں نوٹیفیکیشن جاری ہوگا. الیکشن کمیشن حلقوں سے کہے گا کہ وہ اپنے نمائندے کریں. وقتاً فوقتاً الیکشن کمیشن اس نوٹیفیکیشن کے اجرا کے بعد اس میں ترامیم کرا سکے گا. الیکشن کمیشن ایک نیا الیکشن پروگرام اور نئی تاریخ بھی دے سکے گا. کمیشن تحریری طور پر اس کی وجوہات اور اپنی رائے بھی دے گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور اس وقت آپ کے ساتھ ایک افسوسناک خبر شیئر کریں. شارع اقبال بخاری سینٹر کوئٹہ میں دھماکہ ہوا ہے، 3 افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں ریسکیو ذرائع سے، اور دھماکے سے متعدد گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. تو یہ کوئٹہ سے خبر آ رہی ہے منظور احمد سے. مزید جان لیتے ہیں. منظور بتائیے گا ابھی تک دھماکے کی نوعیت کا پتہ چلا ہے؟ شہر کے وسط میں یہ دھماکہ ہوا ہے شارع اقبال پر، جہاں اب سے کچھ دیر قبل ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں اب تک جو اطلاعات سامنے آئی ہیں اس میں 3 افراد زخمی ہوئے ہیں. تاہم خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مزید بھی افراد جو ہے اس میں زخمی ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دھماکے کے بعد جو ہے وہاں پر آس پاس کی گاڑیوں میں آگ لگ گئی. متعدد گاڑیاں موٹر سائیکلیں جو ہے ان کو شدید نقصان پہنچا ہے. ریسکیو ٹیمیں جو ہے وہ روانہ ہو گئی ہیں، پولیس کی ٹیمیں بھی جائے وقوع پر پہنچ گئی ہیں، اور صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے، علاقے کا کارڈن آف کیا جا رہا ہے. یہ ابتدائی اطلاعات ہیں. تاہم یہ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس میں زیادہ نقصان ہوا ہوگا. منظور یہ تو خاصا شدید نوعیت کا ایک دھماکہ لگ رہا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے اس کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے؟ جی اب تک نوعیت کے بارے میں کنفرم نہیں ہو سکی ہے کہ یہ کس نوعیت کا دھماکہ تھا. ابھی ابتدائی اطلاعات ہیں. اس کے بعد جو ہے بم ڈسپوزل اسکواڈ یہاں جائے وقوع پر پہنچے گی اور ظاہر ہے کہ اس کا جائزہ لیا جائے گا. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس وقت سیکورٹی فورسز کی گاڑیاں وہاں سے گزر رہی تھیں جب یہ دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں اب تک 3 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے. ریسکیو ٹیمیں جو ہے وہ سول اسپتال سے روانہ ہو گئی ہیں اور جو ریسکیو کا عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا. اسی طرح پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو اہلکار ہیں وہ بھی جائے وقوع پر پہنچ گئے ہیں اور جو ابتدائی کارروائیاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں. جی ٹھیک ہے منظور، بہت شکریہ آپ کا. اور جی اب ذرا سندھ کی طرف آتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ 18 اپریل کو سندھ کے 26 اضلاع میں 2 مراحل پر ہونے والے ضمنی بلدیاتی الیکشن ملتوی کر دیے گئے. اور بتایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے جی کہ کراچی کے مختلف اضلاع کے ضمنی بلدیاتی الیکشن 7 مئی کو ہوں گے. تو اصغر عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کر لیتے ہیں. اصغر بتائیے گا اس سے متعلق.
جی صوبہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات 2 مرحلوں میں ہوا تھا اور اس کے سب سے آخر میں یہ کراچی میں الیکشن ہوئے تھے اور اس میں جو جن نشستوں پہ الیکشن نہیں ہو سکے تھے اور امیدواروں کے انتقال کے بعد یہ ملتوی کیے گئے تھے اور اب 18 اپریل مقرر کی گئی تھی، لیکن کچھ حلقوں کی جانب سے یہ اعتراض کیا گیا کہ 18 اپریل کو 27 رمضان ہوگا کہ شب قدر کے بعد لوگ جو شب بیداری کے بعد ہوتے ہیں وہ ووٹ ڈالنے کے پسند نہیں کرتے ہیں اور ٹرن آؤٹ بہت کم ہوگا، اس سے انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے انہیں کنسیڈر کرتے ہوئے اب انتخابات عید کے بعد 7 مئی کے لیے ملتوی کر دیے، جس میں کراچی کے 5 اضلاع میں 11 نشستوں پر الیکشن ہونا تھے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اصغر عمر، آپ نے ہمیں تفصیلات دی۔ اچھا جی، اب بات کریں ذرا ملک میں ایک شوگر مافیا ایک بار پھر سے سرگرم ہو گیا ہے اور ایک طرف چینی کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے تو دوسری جانب پنجاب سے چینی کی افغانستان اسمگلنگ کا بھی انکشاف ہوا ہے، یعنی کہ یہ سلسلہ تھما نہیں ہے جناب، اور کنگ کمشنر پنجاب نے معاملے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ حکام کہتے ہیں کہ جی پنجاب سے اب تک 4 لاکھ ٹن چینی افغانستان اسمگل کی جا چکی ہے اور 115 ارب روپے کا مل مالکان اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ عوام بیچارے تڑپ رہے ہیں، ان کے لیے ریٹس میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ صرف چینی کی بات نہیں ہے، ویسے ہر طرف دیکھیں تو یہی حال ہے شیخ اور انوش کا۔ تو ویسے آپ اندازہ کیجئے کہ چینی کی قیمت میں 15 سے 20 اور 25 روپے اضافہ ہو چکا ہے، بلکہ اب تو 35 سے 40 روپے تک بتایا جا رہا ہے کہ نرخ بڑھ گئے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جی ہمارے نمائندگان ہیں، ملتان سے ہوں گے جی رانا فاروق نے ہمیں جوائن کیا، عثمان علی پشاور سے، منظور احمد ہمارے ساتھ کوئٹہ سے ہیں۔ تو ذرا سب سے پہلے ملتان سے رانا فاروق سے بات کر لیتے ہیں۔ رانا فاروق بتائیے گا جی کیا صورتحال آپ یہاں کی بتائیے گا، جبکہ اسمگلنگ کا تو سلسلہ جاری ہے، تو کیا اب چینی مل بھی نہیں رہی؟ جی ستم ظریفی کی انتہا دیکھیں کہ جو چیز ایک عام آدمی، غریب آدمی، متوسط طبقے کے استعمال کی ہوتی ہے وہی آنن فانن مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہے، راتوں رات اس کی قیمت کو پر لگ جاتے ہیں اور نایاب ہو جاتی ہے۔ اب کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ پیاز کی قیمت کو آگ لگی ہوئی تھی، اس سے پہلے ٹماٹر کی قیمت آسمان سے بات کری تھی اور رہی صحیح کسر اب چینی کی قیمت نے پوری کر دی ہے۔ چینی کی صورتحال یہ ہے کہ عام مارکیٹ میں تو عام دکاندار کے پاس چینی دستیاب ہی نہیں، البتہ جو بڑے دکاندار ہیں وہاں پر چینی دستیاب ہے اور وہاں پر چینی 130 سے 135 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے۔ رانا صاحب مزید آپ سے ڈیٹیلز لیتے ہیں، ذرا کوئٹہ کی صورتحال جان لیں کہ وہاں پر صورتحال کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ چینی دستیاب نہیں ہے اور اسمگل بھی ہو رہی ہے، تو ریٹس کیا ہیں بتائیں منظور ذرا۔ جی منظور بتائیے گا وہاں کیا صورتحال ہے چینی کی؟ جی بالکل، چینی جو ہے وہ رمضان سے 1-2 دن قبل جو ہے وہ 90 اور 91 روپے فی کلو جو ہے وہ فروخت ہو رہا تھا اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ قیمتیں بڑھتی گئیں اور اب تقریباً 125 سے 130 روپے میں پرچون کی دکانوں پر، 122 روپے میں ہول سیل کی دکانوں پر جو ہے وہ چینی فروخت ہو رہی ہے اور جو چینی کی 50 کلو کی جو بوری ہے وہ 6000 روپے سے زائد پہ فروخت ہو رہی ہے۔ یہ پورا جو سلسلہ ہے چینی کی اسمگلنگ کا ایک معاملہ شروع ہوا، اس کے بعد یہ قیمتوں میں اضافہ ہوا اور بلوچستان میں یہ مسلسل یہ خبریں آتی رہی ہیں کہ یہاں سے افغانستان جو ہے وہ چینی اسمگل ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں کسٹم حکام نے بھی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے اور گزشتہ دنوں تقریباً 4600 جو چینی کے بوریاں ہیں 50 کلو کی وہ پکڑی گئی ہیں، جو کہ پنجاب اور سندھ کے جو قومی شاہراہ ہیں وہاں سے یہ بیرون ملک مسابقل کرنے کے لیے جو ہے وہ لے جائی جا رہی تھی۔ اس طرح کسٹم حکام کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 848 میٹرک ٹن چینی جو ہے وہ اسمگلنگ کرنے کی کوشش ناکام بنائی گئی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس حد تک جو ہے یہ اسمگلنگ ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں جو ہماری بات ہوئی ہے حکام سے، کسٹم جو ہمارے ذرائع ہیں اور حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو اس صورتحال اس پر قابو پا لیا گیا ہے اور اب سختی جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے کسی بھی طریقے سے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ رانا فاروق کی جانب ایک بار پھر بڑھتے ہیں۔ رانا فاروق بتائیے گا، آپ ہم بتا رہے تھے کہ جی ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک تو چینی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، دوسرے وہ اویلیبل بھی نہیں ہے۔ جی اویلیبل نہیں ہے، خاص طور پر جو گلی محلے کی چھوٹی دکان ہے جہاں پر پرچون فروش ہے، جہاں پر ایک عام آدمی، غریب آدمی روزانہ کی بنیاد پر 30 50 70 روپے کی چینی خریدتا ہے، وہاں پر گلی محلوں کی دکانوں پر چینی دستیاب نہیں ہے، چینی کا نام و نشان نہیں ہے۔ البتہ جو بڑے دکاندار ہیں، جو مافیاز ہیں، جنہوں نے سٹاک کیا ہوا ہے وہاں پر چینی موجود ہے، لیکن وہاں پر چینی کی قیمتیں 130 سے 35 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہیں۔ اور اگر عام آدمی کی بات کی جائے، عام آدمی جو کہ پہلے ہی غربت کی دلدل میں چکی میں پس رہا ہے، دھنسا ہوا ہے، اس کی مشکلات میں چینی
چینی کی قیمت میں اضافے کے ساتھ مزید اس کی جو مشکلات ہیں، اس کی پریشانیاں ہیں، مصائب میں اس میں اضافہ ہو گیا ہے. ہماری عام لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت جو ہے اہل حکومت ہے وہ چینی کی قیمت کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. حالانکہ چینی دستیاب حکومت تو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے، تو پھر کون کنٹرول کرے گا؟ عثمان ذرا آپ بتائیے کہ آپ کی طرف کیا صورتحال ہے؟ یہی مسائل ہیں سارے؟ جی عثمان، اندازہ کیجئے کہ آواز تک نہیں جا پا رہی. عثمان کو آواز نہیں، غالباً کوئی ٹیکنیکل ایشو ہوگا. تو جناب یہ صورتحال ہے جو ہم نے رکھی آپ کے سامنے تمام شہروں سے، کیا مسائل جو عوام جھیل رہے ہیں اس وقت. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شام رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے. ایک بار پھر میں آپ کا شکر گزار ہوں، ویسے کہ لاسٹ ٹائم آپ نے موقع دے کے شروع کیا، ورنہ ہم ڈائریکٹ بریکنگ سے شروع ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں. 5 بج گئے. میں آپ کا شکر گزار ہوں صدف عبد الجبار. تو صدف عبد الجبار میرے ساتھ موجود ہے، میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی، آپ کا جانا مانا پہچانا راج دلارا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا لاڈلا. لو جی، اور وہی ہوا جی جس کا ڈر تھا. جی آپ کو پارلیمنٹ لیے چلتے ہیں. جوائنٹ سیشن کا آغاز ہو گیا ہے جی. مشترکہ اجلاس آج ہونا ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس باقاعدہ آغاز ہوا. تشریف رکھ لیں، شور ہے بڑا. جی آ گیا. جناب اسپیکر، میں اگر میرے خیال میں ہمارے دو دوست بھی نہیں سننا چاہ رہے. جی جو میسج آیا ہے ایوان، اس معزز ایوان نے اور سینٹ آف پاکستان نے طویل بحث مباحثے کے بعد اور اس معزز ایوان کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی اس کی جانچ پڑتال کے بعد سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کی منظوری دی تھی. دونوں ایوانوں میں پاس ہونے کے بعد یہ صدر مملکت کو اسینٹ کے لیے بھیجا گیا، لیکن صدر مملکت نے یہ بل پارلیمان کی جوائنٹ سٹنگ کو میسج کے ساتھ واپس بھیجا ہے. میں اس معزز ایوان کے سامنے میسج پڑھے دیتا ہوں جی، اور پھر میں اس کے جو جواب ہے سر اس میں بھی کچھ عرض کرنا چاہوں گا. جی پڑھیے جی. Sir, the message reads as under. On an in-depth consideration of the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 to provide for the practice and procedure of the Supreme Court of Pakistan, the following aspects require due consideration. Article 191 of the Constitution empowered the Supreme Court to make rules regulating the practice and procedure of the court. Under such enabling provisions of the Constitution, the Supreme Court Rules 1980 have been made and enforced, duly validated and adopted by the Constitution itself. These time-tested rules are being followed ever since year 1980. Any tinkering with the same may tantamount to interference with the internal working of the court, its autonomy and independence. Our Constitution is founded on the concept of trichotomy of power, 3 pillars of the state, whose domain of power, authority and functions are defined and delineated by the Constitution itself. The Parliament has also been given the power under Article 67 that states, subject to Constitution, a House may make rules for regulating its procedure and conduct of its business. Article 191 states that subject to Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of court. Article 67 and Article 191 are akin to each other and recognize the autonomy and independence of each respectively, barring interference of one into other's domain. Supreme Court of Pakistan is an independent institution as visualized by the founding fathers, that in the state of Pakistan independence of judiciary shall be fully secured. With such an objective in view, Article 191 was incorporated
and the Supreme Court was kept out of the law-making authority of the Parliament. The competence of Parliament to make laws stems from the Constitution itself. Article 70 relates to introduction and passing of bills with respect to any manner in federal legislative list enumerated in the 4th schedule of the Constitution. Followed and further affirmed are the provisions of Article 142A that Parliament can make laws with respect to any matter in the federal legislative list. Entry 55 of Part 1 of 4th Schedule, while empowering Parliament to make laws in respect of jurisdiction and powers of all courts except Supreme Court, especially excluded the Supreme Court. Thus, the bill prima facie travels beyond the competence of the Parliament and can be assailed as a colorable legislation. The Constitution confers the Supreme Court with appellate jurisdiction under Article 185 to 212, Advisory Article 186, Review Article 188, and Original Jurisdiction Article 184. Article 184(3), the focus of bill relates to original jurisdiction of courts, providing the mode and manner for invoking it and providing appeal. The idea may be laudable, but can such a purpose be achieved without amending the provisions of relevant articles of Constitution? Established law is that the provisions of Constitution cannot be amended by an ordinary law, as the Constitution is a higher law. Father of laws, a Constitution is not an ordinary law, but rather an embodiment of the fundamental principles, higher law and law above other laws. In order to meet the scrutiny above, its validity if assailed in the court of law, I have thought it fit and proper, as per provisions of Article 75 of the Constitution, to return the bill with request for reconsideration. जनाब स्पीकर, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की इंफॉर्मेशन के लिए ये जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि दोनों मुअज़्ज़ज़ ऐवानों ने इस बिल पे डिबेट भी किया, बशमूल मेरे वो दोस्त जो आज सीढ़ियों पे बैठ के नारे लगा रहे हैं और अपनी कम इल्मी का सबूत दे रहे हैं, बजाय इसके कि वो इसको क्लॉज बाय क्लॉज सुनते और पढ़ते। ये एक्सरसाइज ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन जो सवालात उठाए हैं सदर मुमलिकत ने अपनी चिट्ठी में, सबसे पहले तो मैं बड़े अदब से ये एतराज़न अर्ज़ करूँगा कि सदर मुमलिकत ने जो लफ्ज़ कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेशन किया है, ये बड़ा नामुनासिब है। ये पार्लिमान के एक खुद मुख्तार हैसियत पे, उसकी इंडिपेंडेंस पे, उसकी लॉ मेकिंग की पावर्स के ऊपर मैं समझता हूँ एक नेगेटिव कमेंट किया है। सदर साहब को इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने से एतराज़ करना चाहिए। हमने बारहा इस फ्लोर से भी और अदरवाइज भी सदर साहब को ये मशवरा दिया है कि वो रियासत के सरबराह के तौर पे एक्ट किया करे, ना कि एक सियासी जमात के वर्कर के तौर पे। मेरे लिए इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का रुकन होने की हैसियत से ये बात बड़ी तकलीफ देह है कि सदर मुमलिकत अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए तासुब की सियासी ऐनक पहन लेते हैं और अपनी जमात की सर्विस शुरू कर देते हैं, ना कि वो आइन की और कानून की पासदारी के लिए काम करते हैं। पहली बात उन्होंने फरमाई कि आर्टिकल 191 के नीचे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनते हैं, तो उन रूल्स की मौजूदगी में किसी किस्म की कानून साजी की गुंजाइश नहीं है। मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि आर्टिकल 191 की जो लैंग्वेज है वो बड़ी सिंपल है, वो शुरू ही यहाँ से होता है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। तो वर्ड लॉ जब इस्तेमाल किया गया तो पार्लियामेंट को पावर्स दे दी गई कि वो इनेक्टमेंट करे। दूसरी बात सदर मुमलिकत ने उसकी जिद में कह दी, उन्होंने कहा अगर इख्तियार है भी है तो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के आइटम 55 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूड किया गया है। माजरत के साथ सदर मुमलिकत ने यहाँ पे फिर वही ऐनक पहनी तासुब वाली, काश वो ऐनक उतार के आइटम 55 को एज अ होल होलिस्टिकली पढ़ लेते। उसमें जहाँ तक जुरिस्डिक्शन करटेल करने का ताल्लुक है वहाँ आप लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, लेकिन हमने तो उसकी जुरिस्डिक्शन में इजाफा किया है और एक अपील प्रोवाइड की। दूसरा ओपननेस लाए हैं, ट्रांसपेरेंसी लाए हैं।
جناب اسپیکر عرض کرتا چلوں کہ ملک بھر کی بار کاؤنسلز اور بار ایسوسیشنز اور سول سوسائٹی یہ مطالبات پچھلے کئی سالوں سے کر رہے تھے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ 1980 کے رولز جب بنائے گئے تھے تو یہ رولز ایک آمرانہ دور میں بنائے گئے تھے جب اس ملک میں جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء تھا۔ اگر آپ رولز کو دیکھیں تو آپ کو اس میں بھی آمرانہ نظر آتی ہے، طاقت کا سارا تر اختیار جو ہے وہ ایک شخص یعنی چیف جسٹس کو دے دیا گیا، جبکہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس اور اتنے دیگر جج صاحبان پہ مشتمل ہوگی جتنے جج صاحبان کا تعین ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے کیا جائے گا، اور اگر سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد تک کا تعین ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہوتا ہے، اس معزز ایوان کے بنائے ہوئے قانون سے ہوتا ہے، تو کیا رولز آف پروسیجر 191 کے تابع وہ نہیں چھیڑے جا سکتے؟ تو اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ایک سیلیبریٹڈ ججمنٹ امان اللہ خان کیس جو کہ 1990 میں اناؤنس کیا گیا، اس میں سپریم کورٹ نے خود کہا کہ سپریم کورٹ کی ورکنگ اور پالیسیز میں یہ اعلیٰ ترین عدالت ہے، اوپننس ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، اور معاملات اس طرح سے ہوں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ بار کاؤنسلز، بار ایسوسیشنز اور سول سوسائٹی کے ان جائز مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے اور ماضی قریب میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اندر سے اٹھنے والی آوازیں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کے ذریعے ہم تک پہنچی، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے نمائندہ ایوان ہونے کے اور آئین پاکستان کے تحت قانون ساز ایوان ہونے کے حوالے سے اس معزز ایوان نے یہ قانون سازی کی، اور ان پروسیجرز اور رولز میں ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے امپیریل کورٹ کا جو ایک تاثر پیدا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، ون مین شو کی جو باتیں آئی ہیں ان کا اثر زائل کرنے کے لیے، اور ایک شفاف طریقہ کار دینے کے لیے یہ صحیح کی گئی اور سوچ بچار کے بعد یہ قانون بنایا گیا۔ صدر مملکت نے یہ بھی کہا کہ یہ سپریم کورٹ یعنی کہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے یہ اس میں انٹرفیئر کرتا ہے، جو میرے بھائی اور بہنیں بھی کہہ رہے ہیں۔ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ یہ تمام تر اختیارات سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کو ہی دیے گئے ہیں۔ جو کام اکیلے چیف جسٹس کرتے تھے اب وہ نیکسٹ 2 سینئر موسٹ ججز کی مشاورت سے کریں گے۔ اس سے ادارے میں یگانگت کا اور اجتماعی سوچ کا جو کلچر ہے وہ بنے گا، اور ادارے کی جو ورکنگ ہے اس میں مزید ٹرانسپیرنسی آئے گی، انڈیپینڈنس آئے گی، اور اس قسم کے کرٹیسزم سے ادارہ محفوظ رہے گا۔ تو ان معروضات کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ کیونکہ دونوں ایوانوں نے بڑی سوچ بچار کے بعد یہ قانون پاس کیا، اس قانون کی پیسج کے بعد پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بار کاؤنسلز اور بار ایسوسیشنز کی قراردادوں کے ذریعے اس کو لارجلی اپریشیٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ وقت کی ضرورت تھی، اسے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ تو اس حوالے سے میری عرض یہ ایوان سے ہوگی کہ اس بل کو کنسیڈر کریں، اگر کوئی امینڈمنٹ مجھے بتایا گیا ہے آئی ہیں وہ دیکھ لی جائیں، اور جناب اسپیکر اگر آپ ہاؤس پہ کسی اور لیگل برین کو دینا چاہتے ہیں تو وہ بات کر لیں، میں پریزنٹ کر دوں گا۔ لا منسٹر پلیز موو آئٹم نمبر 2۔ جناب اسپیکر، I, Senator Azam Nazir Tarid, move that the bill to provide for certain practices and procedures of the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 as passed by National Assembly and Senate and returned by the President be taken into consideration at once under Clause 2 of Article 75 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. سینیٹر جناب فاروق اشنائک صاحب کو بات کرنا چاہتے ہیں؟ سینیٹر فاروق اشنائک جی، نائک صاحب کو مائک کھولیں۔ تھینک یو اسپیکر صاحب۔ آج ملک کے اندر
ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی سٹارٹ ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ اس وجہ سے اکنامک انسٹیبلٹی بھی آ گئی، اور ان دونوں وجوہات کی وجہ سے اس ملک کے اندر ایک انارکی اور فیشزم سٹارٹ ہو گیا۔ یہ جو پولیٹیکل کرائسس تھا، now it has transformed itself into constitutional crisis because Supreme Court is being viewed no longer final arbiter. Honorable member, یہاں تصویریں نہیں بنائی جاتی ہیں ہاؤس کے اندر. Thank you. جی فاروق اشنائک صاحب. سر میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آج یہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ از نو مور اینڈ نو لانگر اے فائنل آربیٹر آف دا پولیٹیکل کانفلکٹ ان پاکستان. یہ جو بل موو ہوا ہے ان دا پارلیمنٹ، اٹ از ٹو فل اے ویکیوم which has been created by the lack of action from the Supreme Court within. The bill has become a necessity for the dispensation of justice. Article 191 of the Constitution lays down that subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. Thus rules framed or to be framed by the Supreme Court are subject to the law passed by the Parliament. Government, by virtue of Article 191, has bestowed with the power to make a law with regard to the practice and procedure of the Supreme Court. In 1980, sir, Supreme Court rules were framed when General Zaulak's martial law was in force. ان اس رولز کے نیچے خالی چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ بینچز کو کانسٹیٹیوٹ کر سکے. جتنے بھی ہیومن رائٹس کے کیسز ہوتے ہیں آج، وہ خالی سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اپنی ڈسکریشن کے اندر آربیٹریلی اپنی بینچز کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. From time to time, bar associations, bar councils, United Nations special representatives on independence of judges and lawyers, and even from the Supreme Court within, by the Supreme Court judges, they have all expressed concern about the Chief Justice's arbitrary exercise of suo motu powers and denial of appeal of right to the aggrieved party. All of them have been calling for reform, but no action has been taken till date, either by the present Chief Justice or by the previous Chief Justice. In this background, اس بیک کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ گورنمنٹ نے یہ بل پرپوز کیا ہے which is named as Supreme Court Practice and Procedure Bill Act 2023. یہ بل نیشنل اسمبلی میں موو ہوا، وہاں پر پاس ہو گیا، اس کے بعد سینٹ میں آیا، سینٹ میں پاس ہو گیا. اس بل نے انفارچونیٹلی پریزیڈنٹ نے اس بل کو اسینڈ نہیں دی، اس لیے آپ نے آج یہ جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ بلایا ہے. The bill provides, sir, may I submit, bill provides for certain practices and procedures of Supreme Court which is within the jurisdiction of Parliament to legislate, and the Parliament can pass such legislation. Competency of Parliament to legislate stems from Article 70 of the Constitution, which allows Parliament to introduce and pass bills with respect to matters listed in the Federal Legislative List contained in the 4th Schedule of the Constitution. Moreover, Article 142, Clause A of the Constitution empowers the Parliament to make any laws with respect to the matters contained in the Federal Legislative List. Entry number 55, Part 1 of the Federal Legislative List, Parliament can legislate to enlarge the jurisdiction of the Supreme Court and conferring supplementary powers on it. Supreme Court of Pakistan, in the judgment reported in the case of
National Industrial Cooperative Credit Corporation has reported in PLD in 2000 SCMR 561 has held. मैं पढ़ के सुनाऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है. The jurisdiction of the Supreme Court can be enlarged and supplemental powers can be conferred on the Supreme Court by law in view of Article 175(2) of the Constitution and entry number 55 read with Article 142A of the Constitution, of the which leaves no doubt that the enlargement of jurisdiction and conferment of supplementary powers can only be done through the laws made by the federal legislature. इस आइन को सामने रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को सपते हुए ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आज पेश किया गया है. और मैं ये समझता हूँ कि इस पार्लियामेंट को पावर है कि इस एक्ट को पास किया जाए. प्रपोज बिल क्या कहता है लोगों ने पढ़ा नहीं है. मैं आपको अर्ज करूं प्रपोज बिल जो है सेक्शन 5 जो है इसका इनलार्ज करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. इसको एक एपेलेट जुरिस्डिक्शन दे रहा है कि आज तक ये होता रहा है कि 2 जज सुप्रीम कोर्ट के बैठ के फैसला कर देते हैं और उन जजेस के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती. ना इस्लामिक जुरिस्डिक्शन ना मॉडर्न जुरिस्डिक्शन इस बात की अलाउ करती है कि किसी भी फैसले के खिलाफ अपील ना हो. मगर आर्टिकल 184 के अंदर जो 2 जज साहिबान फैसला करते हैं वो एक आखिरी फैसला होता है. उसके बाद उसके फैसले की कोई अपील नहीं होती. इस कानून के नीचे अपील का हक दे दिया गया है. अब लोग अपील कर सकते हैं और ये अपील एक लार्जर बेंच को जाएगी जो 5 जजेस से ज़्यादा होगा. उसके अलावा आज तक जो हुआ है इस तरह के जो ह्यूमन राइट्स केसेस होते हैं चीफ जस्टिस अकेले इसके ऊपर एक्शन लेता है जो कि बड़ा आर्बिट्ररी और विम्सिकल होता है. अब इस कानून के नीचे एक 3 मेंबर्स की कमेटी होगी. 3 मेंबर्स की कमेटी होगी जो कि ये फैसला करेगी कि इस केस को जजेस सुने या ना सुने. और इस जजेस की जो सुनवाई होगी इस केसेस की वो 3 नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे ताकि ये सही फैसला हो, ताकि सीनियर मोस्ट जजेस इसका फैसला कर सकें. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ तो जो नई शिकें इसके अंदर डाली गई हैं जो कि तमाम बार एसोसिएशन का तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकला का एक अरसे से डिमांड थी मगर इसके ऊपर आज तक किसी ने ख्याल नहीं किया. आज ये होता है कोई केस का फैसला होता है तो उसका जो रिव्यू होता है वही वकील हेयरिंग कर सकता है, कोई दूसरा वकील नहीं कर सकता. ये आइन के मुनाफी है. आइन हक देता है हर लिटिगेंट को कि टू चूज अ लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस. अब इस कानून के नीचे ये शिक डाली गई है कि रिव्यू के अंदर जो लिटिगेंट है अपनी मर्जी का वकील कर सकता है और पर फोर्स उसको वही वकील नहीं करना कर देगा जो कि मेन केस के अंदर उसके आर्ग्यू किया है. उसके अलावा इसके अंदर क्या कहते हैं और जो शिक अच्छी दी गई है कि अपना इम्पोर्टेंट जो दी है पहले ये था कि जो अर्जेंट मैटर्स होते थे उसके अंदर दरख्वास्त दी जाती थी कि हमने इंटरिम रिलीफ लेना है. इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट महीने तक उन दरखास्तों को लेकर इसकी वजह से इंसाफ जो है नहीं हो रहा था. लोगों की हक तलाफी हो रही थी और इसको मद्देनजर रखते हुए इस कानून ने ये लिखा है, ये शिक डाली है कि 14 दिन के अंदर अंदर जितने भी अर्जेंट केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग के लिए. मोहतरमा यहाँ तस्वीर बनाना मना है. प्लीज डोंट यूज योर टेलीफोन फॉर पिक्चर्स. तस्वीर नहीं बनाई जाती यहाँ पे हाउस के अंदर. आप तस्वीर नहीं बना सकते, आपको रोक दिया जाए. मैं ये समझता हूँ तस्वीर कि ये जो लोग नारे लगा रहे हैं उन्होंने इस एक्ट को नहीं पढ़ा. अगर उन्होंने इस एक्ट को पढ़ा होता तो आज ये नारे ना लगा रहे होते. वकला की जो डिमांड है उसके मुनाफी ये नारे लगाए जा रहे हैं. ये जो आवाम की ज़बान थी उसके मुनाफी ये नारे लगाए जा रहे हैं. मैं समझता हूँ ये जो बात कर रहे हैं ये आवाम के खिलाफ बात कर रहे हैं ये नारों के साथ.
ان کو چاہیے اس بل کا ساتھ دیں اور اس بل کو پاس کرنے کے اندر حکومت کا ساتھ دیں، کیونکہ یہ بل جو ہے میں سمجھتا ہوں اور ہم یہ ساتھ سمجھتے ہیں کہ بل جو ہے اٹ ول انہینس the judicial independence, which is the cornerstone of the Constitution of Pakistan, by making suo motu powers not susceptible to the whims and arbitrary actions of the one man, and furthermore it takes away external influences, if any, bearing on the Chief Justice of Pakistan in the exercise of this power. Bill, as a matter of fact, has filled the vacuum. It has taken away appearance of dictatorship by one man, and which Justice Mansoor Ali Shah has called imperial court run by one man. Keeping all this thing in mind, I will urge this House to pass this bill unanimously. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Senator Janab Kamran Murtaza Sahab. Senator Kamran Murtaza Sahab. जी कामरान मुर्तजा साहब का माइक खोलें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मेरे वो बहन भाई जो शोर मचा रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं, मुझे यकीन है कि इनमें से किसी ने इस बिल को नहीं पढ़ा। सर, मैंने 40 साल तकरीबन प्रैक्टिस की है और 40 साल प्रैक्टिस में 30 साल बार पॉलिटिक्स की है, और 30 साल बार प्रैक्टिस में हमारा ये मुतालबा रहा था कि ये सारी अमेंडमेंट आनी चाहिए, मगर वो अमेंडमेंट जो है वो अब आई हैं। इससे पहले एक दफ़ा आपके हाउस में मूव हुई पार्टली सर, जब उस वक्त ये अमेंडमेंट्स मूव किए हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सूरत में मूव की थी, और उस वक्त फरोग नसीम साहब वजीर थे, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, और उन्होंने कहा कि ये अमेंडमेंट आप मूव कर रहे हैं, जजेस नाराज हो जाएंगे। तो ये मेरे बहन भाई, ये जो बैठे हुए हैं, ये जो कह रहे हैं कि अदलिया बचाओ, ये लग रहा है कि किसी शख्स बचाओ, किसी पर्टिकुलर किसी लोगों को बचाओ। खुदा के वास्ते ये पढ़ लेते, एक दफा पढ़ लें, ये उसके बाद नहीं कहेंगे कि अदलिया बचाओ। ये इससे अदलिया बच रही है, ना कि अदलिया बिगड़ रही है। सर, मेरा सब्जेक्ट जो है वो इसके अलावा था। मैंने एक रेजोल्यूशन पेश करनी थी और रेजोल्यूशन के हवाले से मुझे बात भी करनी थी। हो ये रहा है कि अंडर द ऑर्डर ऑफ ए बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मैं नहीं कहूँगा कि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो कि 3 मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल है, ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन 2 सूबों में करवाया जाए। हमने उस बेंच के सामने पहली एपिसोड में भी एक बात रखी थी, मैंने, फारूक नाइक साहब ने, अटॉर्नी जनरल साहब ने, कि 2 सूबों में पार्टी इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है, ये आर्टिकल 224 की वायलेशन में है। हमने कहा था कि इसके ऊपर वर्डिक्ट दें। पूरे दस्तूर में एक मैकेनिज्म है इलेक्शन करवाने का, और वो जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म जो है केयर टेकर सेटअप की सूरत में दिया गया। ये आधा तीतर आधा बटेर की सूरत में नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि 2 सूबों में अब इलेक्शन हो और 2 सूबों में इसके बाद इलेक्शन हो। मगर ये जो एक प्रपोजिशन आप रख देते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट का ये फर्ज है कि उसके ऊपर कोई ऑर्डर करे। मगर वो प्रपोजिशन सेंसस के हवाले से, 224 के हवाले से जो रखी गई, उसके ऊपर कोई वो ऑर्डर नहीं सुप्रीम कोर्ट ने किया। सर, इशू ये है कि पंजाब और मेरे दरमियान, मैं बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ, पंजाब और मेरे दरमियान 1 और 10 या 1 और 9 का फर्क है, मेरी और उनकी सीटों के दरमियान। अब वो सीटें अगर वो 1 और 10 और 1 और 9 के दरमियान होंगी, और पंजाब का इलेक्शन अगर पहले हो जाए और मेरा इलेक्शन बाद में हो, तो मेरा इलेक्शन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। ये इन्फ्लुएंस होना इलेक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम नहीं है, ये गलत है। मैकेनिज्म जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसकी मुखालफत में है, उसकी मुखासमत में है। सर, मैं ये रेजोल्यूशन पेश कर रहा हूँ कि ये ईमान ये समझता है कि माशी इस्तेकाम
جناب اسپیکر، یہ ایوان سمجھتا ہے کہ معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں۔ اس ایوان کی رائے میں آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت پورے ملک میں تمام صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات بیک وقت جنرل انتخابات کی صورت میں ہونا لازم ہے۔ مزید یہ کہ آرٹیکل 224 کے تحت جنرل انتخابات پورے ملک میں بیک وقت غیر جانبدار نگران حکومتوں کی نگرانی میں کرائے جانے چاہیے۔ آئین کی روح کے مطابق بیک وقت انتخابات کے انعقاد سے سیاسی و معاشی استحکام کو فروغ ملے گا۔ کامران مرتضیٰ صاحب، یہ ایوان سمجھتا ہے قرارداد آپ بعد میں پیش کریں، پہلے بل پہ آپ ذرا کنکلوڈ کر لیں۔ بل پہ آپ کی بات ہوگی ہے، یہ بعد میں لے لیتے ہیں۔ یہ بعد میں لیں گے سر؟ ہاں جی۔ انہیں دینا میاں رضا ربانی صاحب۔ سر بل پہ پھر بات کر لوں؟ آپ نے مکمل نہیں کی ابھی؟ جی جناب کامران مرتضیٰ صاحب کنکلوڈ کریں۔ ابھی تو ذرا چلائیں، آگے چلتے ہیں، ذرا پہلے دیکھ لیتے ہیں، پہلے یہ طریقہ تو ٹھیک کریں۔ کامران مرتضیٰ صاحب سر بات یہ کر رہا تھا اس وقت کہ آرٹیکل 224 کی ایک منشا ہے۔ جی کامران مرتضیٰ صاحب، آرٹیکل 224 کی منشا ہے، اور منشا اس کی یہ کہتی ہے کہ یہ الیکشنز جو ہوں گے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی نگرانی میں کرائے جائیں گے۔ اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ یہ نہیں ہے کہ پنجاب میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس وقت ہوگا، بلوچستان میں 3 مہینے کے بعد ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک صوبہ جس کا فرق میرے سے 1 اور 9 کا یا 1 اور 10 کا ہے، اس کا الیکشن پہلے ہوگا اور میرا الیکشن اس کے بعد ہوگا۔ میرا الیکشن انفلوئنس اس سے ہوگا سر، اس وقت قومی اسمبلی میں اگر سیٹیں آپ دیکھیں گے تو پنجاب کی سیٹیں 141 ہیں جنرل سیٹس، اور میری سیٹ صرف 16 ہیں، آپ کے کسی ڈویژن سے بھی کم ہیں میری سیٹیں۔ پنجاب میں اگر کسی وقت اگر پہلے الیکشن کروا دیے جائیں صوبائی اسمبلیوں کے یا قومی اسمبلی کے، اس سے میرے صوبے میں الیکشن جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، اور میرے صوبے میں پہلے آپ کے اگینسٹ گریوینس ہے کہ میرے حقوق آپ پہلے نہیں دیتے، میرے معاملات کو آپ پہلے سے جو ہے نا وہ خراب کرتے ہیں۔ تو جب میرے معاملات پہلے سے ڈسٹرب ہوتے ہیں تو کیا یہ پنجاب کو ایک آپ نے جو ہے نا وہ اس میں فوقیت دینے کے لیے ایک طریقہ کار وضع کر لیا کہ پنجاب کے الیکشن جو ہے 3 مہینے بعد ہوا، 3 مہینے پہلے ہوا کریں گے، اور باقی صوبوں کے الیکشن جو ہے وہ 3 مہینے بعد ہوا کریں گے؟ سر اگر 3 مہینے پہلے الیکشن پنجاب کے کروا دیے گئے، وہاں جو ہے پولیٹیکل گورنمنٹ آ گئی، تو اس پولیٹیکل گورنمنٹ کو انڈو کرنے کا الیکشن کے وقت کون سا طریقہ کار ہوگا؟ اس وقت جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے پنجاب سے یا صوبہ خیبر پختونخوا سے، اس کو کس طرح سے جو ہے نا وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی نگرانی میں کروائے جائیں گے؟ سر یہ ممکن نہیں رہے گا، دستور کی منشا کے خلاف ہے۔ یہ اس بات کو ہم نے پلیس کیا بیفور دی سپریم کورٹ نے کنسیڈر نہیں کیا، اور میرے وہ بہن بھائی جو یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ عدلیہ کو بچاؤ، انفیکٹ یہ عدلیہ کو بچاؤ نہیں ہے، بلکہ تاثر باہر یہ جا رہا ہے کہ ان کا عدلیہ کے کسی حصے کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق ہے، اور اس بات پہ تکلیف کا اظہار کیا جا رہا ہے جو کہ انتہائی غلط ہے۔ عدلیہ کو آپ بچانے کے لیے نہیں ہے، عدلیہ کو اگر بچانے کا وقت آئے گا تو میں سب سے پہلے کھڑا ہوں گا، میں کل بھی پہلے کھڑا تھا، آج بھی پہلے کھڑا ہوں گا۔ Thank you. Thank you. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. Clause 2 amendment. There is an amendment in clause 2 standing in the name of Ms. Shaza Fatima Khaja MNA. Now I call upon Ms. Shaza Fatima Khaja to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Clause 2. I beg to move that in Supreme Court.
Practice and Procedure Bill 2023 This is the way. as passed by the National Assembly देखें and Senate and returned by the President in clause 2 1 in subclause 1 after the word 2 the word next shall be inserted. शज़ा मूव करें. सर दोबारा शुरू कर दूं? हमने आपकी जमहूरियत देखी. Sir, I beg to move that in Supreme Court Practice and Procedure Bill in 2023 as passed by the National Assembly and Senate and returned by the President in clause 2 1 in subclause 1 after the word 2 the word next shall be inserted. 2 the proposed subclause 2 shall be renumbered as subclause 3 and for the existing subclause 2 the following shall be substituted, namely 2 soon after the commencement of this act the committee constituted under subsection 1 shall hold its first meeting to determine its procedures, including for holding meetings and constitution of benches, etc. Provided that till such time the procedure is determined under the subsection, the meeting of the committee for the purpose of subsection 1 shall be convened by the Chief Justice or other two members of the committee as the case may be. Minister for Law and Justice, do you oppose it? It brings clarity, उससे ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है. आर्टिकल 209 में भी सीनियरिटी को डिटर्मिन करते हुए नेक्स्ट यूज़ किया गया है. जो सेक्शन 2 के अंदर इन्होंने अमेंडमेंट्स डाली हैं मेरे ख्याल में उससे भी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा बेहतर आ जाएगी और इबहाम दूर हो जाएगा. वो है कि पहली मीटिंग कन्वीन करके चीफ जस्टिस और 2 ऑनरेबल मेंबरान अपने इस कमेटी के रूल्स एंड प्रोसीजर्स तय कर लें ताकि उसकी हफ्तावार या क्वार्टरली या महीना मीटिंग जो है वो हो जाया करे. और साथ उन्होंने एक प्रोवाइजो दिया जिसमें ये कह रही हैं कि जब तक ये रूल्स नहीं बनते तब तक चीफ जस्टिस साहब मीटिंग बुला लेंगे या 2 दीगर मेंबरान भी बुला सकते हैं. मेरे ख्याल में इससे इस एक्ट के जो पर्पसेस हैं उनको अचीव करने में ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है. सो आई डो नॉट अपोज दीज अमेंडमेंट्स. Alright. Now I put the amendment as moved by Ms. Shaza Fatima Khaja. The question is that an amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted. Now I put clause 2 as amended to the House. The question is that clause 2 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clause 2 as amended stands part of the bill. Clause 3. The question is that clause 3 does stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clause 3 stand part of the bill. Clause 4. The question is that clause 4 does stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clause 4 stand part of the bill. There are 2 amendments in clause 5. First amendment standing in the name of Ms. Shaza Fatima Khaja MNA. Second standing in the name of Senator Mushtaq Ahmed Khan. Now I call upon Ms. Shaza Fatima Khaja to move the amendment. Thank you, Honorable Speaker. Clause 5, I beg to move that in Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 as passed by the National Assembly and Senate and returned by the President in Clause 5 in subclause 1, A, for the words of the Supreme Court who exercised, the word exercising shall be substituted, and B, for the expression for hearing be fixed within a period not exceeding 14 days, the expression within a period not exceeding 14 days be fixed for hearing shall be substituted. Now I call upon Senator Mushtaq Ahmed Khan to move the amendment. Senator Mushtaq Ahmed Khan on my left side. शुक्रिया मिस्टर स्पीकर. मैं
یہ امینڈمنٹ موو کرنے سے پہلے مسٹر اسپیکر وزیر اعظم صاحب تشریف فرما ہے. پلیز امینڈمنٹ موو کرتا ہوں, مجھے آپ 1 منٹ دیجیے. وزیر اعظم صاحب تشریف فرما ہے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے وزیرستان میں آپریشن کا فیصلہ کیا ہے. وزیرستان میں آج تک 7 معاہدے ہوئے ہیں اور 21 آپریشن ہوئے ہیں. یہ 22واں آپریشن ہوگا. وزیرستان میں آپریشن قابل قبول نہیں ہے. وزیرستان کے لوگ تھک چکے ہیں. وزیرستان تباہ و برباد ہے. میں وزیر اعظم صاحب سے کہتا ہوں, میں بلاول بھٹو زرداری سے کہتا ہوں, وزیرستان کے عوام کسی بھی ملٹری آپریشن کو قبول نہیں کریں گے. وزیرستان کے عوام کو تعلیم چاہیے, ہسپتال چاہیے, ترقی چاہیے, وہاں کے عوام کو روزگار چاہیے, وہاں کے عوام کو ملٹری آپریشن نہیں چاہیے. اس لیے وزیر اعظم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس فیصلے کو ریویو کریں اور وزیرستان میں ملٹری آپریشن 21 ملٹری آپریشن ہو چکے ہیں, 7 معاہدے ہو چکے ہیں. پہلے ان کا وہاں پہ آپ اجازت نہ دیں, وہاں کے عوام کو سڑکیں دیں, وہاں کے عوام کو تعلیم دیں, وہاں کے عوام کو صحت دیں, وہاں کے عوام کو روزگار دیں, وہاں کے عوام کو ملٹری آپریشن نہ دیں. ابھی امینڈمنٹ موو کر لیں جلدی سے. مسٹر اسپیکر, میں آپ کی اجازت سے آئی سینیٹر مشتاق احمد خان موو دیٹ ان دا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 as passed by the National Assembly and Senate and returned by the President in Class 5, Subclass 2 shall be omitted. Mr. Speaker, میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں ذرا. Mr. Speaker, میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. کریں. Mr. Speaker, یہ جو بل ہے اصولی طور پر اس بل کے انٹینشن اچھے ہیں, اور اس بل کے انٹینشن یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار میں عدلیہ کا جائے. میں پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں اور نہ صرف عدلیہ ساورن ہونا چاہیے, پارلیمنٹ کو سپریم ہونا چاہیے. مسٹر اسپیکر, عدلیہ بھی پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار میں مداخلت کر رہی ہے, لیکن گزشتہ 75 سال سے اسٹیبلش رہی ہے. یہ جو سابق آرمی چیف ہے جنرل باجوہ آج کل انٹرویو دے رہے ہیں اور پارلیمنٹ کے چہرے پر تپڑ لگا رہے ہیں, جمہوریت کے چہرے پر تپڑ لگا رہے ہیں. کیوں یہ پارلیمنٹ, کیوں یہ حکومت عدلیہ کی طرح جو امینڈمنٹ میں نے پیش کی ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ عدلیہ کی انکروچمنٹ ختم ہو جائے. بینچز کی تشکیل میں اور سو موٹو کے اختیار میں توازن نہیں تھا, اور خود عدلیہ کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی تھی کہ ون مین شو ہے. خود عدلیہ کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی تھی کہ امپیریل سپریم کورٹ ہے. تو یہ ہونا چاہیے کہ سو موٹو کو ہم ریکانسٹیٹیوٹ کر لے, بینچز کی تشکیل کے اختیار کو ریکانسٹیٹیوٹ کر لے. لیکن مسٹر اسپیکر, اس کے ساتھ آپ نے کلاس 5 سب کلاس 2 میں جو پرسن اسپیسیفک کر لیا ہے, پرسن اسپیسیفک, اس سے میں اختلاف کرتا ہوں. آپ اپنے لوگوں کو, اپنی لیڈرشپ کو اس کے ذریعے سے ریلیف دینا چاہتے ہیں. 21 لاکھ مقدمات عدالتوں میں پینڈنگ ہے, غریب عوام کو انصاف نہیں مل رہا, اس کے لیے قانون سازی کر لیں. اس لیے ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے ساتھ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ماضی میں بھی غلط تھا, اب بھی غلط تھا. پہلے بھی آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے لیے پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن کی گئی تھی, غلط تھا. پہلے بھی ایف اے ٹی ایف کے لیے اور آئی ایم ایف کے لیے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے لیجسلیشن کی گئی تھی, غلط تھا. اس لیے یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے اور ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے ساتھ لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کلاس 5 کی سب کلاس 2 کو اومٹ کرنے کی میں تجویز اور ترمیم پیش کرتا ہوں. منسٹر آف لا اینڈ جسٹس, ڈو یو اپوز اٹ؟ جناب اسپیکر, محترمہ شزا فاطمہ خواجہ صاحب نے جو امینڈمنٹس پیش کی وہ کچھ لینگویج کی امپرومنٹ کے حوالے سے ہیں, جو کہ اس پروویژن کے ٹیکسٹ کو ایز سچ یا اس کی روح کو یا اس کے مقصد کو چینج نہیں کرتی. میں اسے اپوز نہیں کرتا.
جہاں تک تعلق ہے سینیٹر مشتاق صاحب کا، انہوں نے بڑی دھواں تقریر بھی کی، لیکن میں بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے نیچے لوگوں کے آئینی حقوق کی جس طرح سے پامالی بھی ہوئی وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے دیکھا کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت اسلام آباد کے کانسٹیٹیوشن 1 پہ بننے والے 2 ٹوئن ٹاورز کے نام سے وہ کانسٹیٹیوشن ایونیو 1 کو تو جرمانہ ڈال کے ویلیڈیٹ کر دیا گیا، اور اسی جج نے، اسی بینچ نے کراچی کے سفید پوشوں کے نسلہ ٹاور کی منہدم کرنے کا حکم جاری کر دیا اور اس کی ڈیمولیشن آرڈر کر دی۔ ہم نے یہ بھی دیکھ کے لوگوں کی کروڑوں کی جائیدادیں جو ہیں ان کے فیصلے 184(3) میں کر دیے گئے، اور یہ بارہا مطالبہ آیا کہ اس میں اپیل کا رائٹ ہونا چاہیے۔ یہ بینیفیشل لیجسلیشن ہے جو کسی ایک شخص کو، 2 کو نہیں، جو لائیو ایشوز ہیں وہ 30 ہیں یا 40 ہیں یا 50 ہیں، انہیں اس دن بھی ہم نے ڈیبیٹ کیا تھا، 1 ٹائم ڈسپنسیشن پرووائڈ کی تھی کہ وہ ودن 30 ڈیز سپریم کورٹ میں اپنی گریونس لے آئے، ایگریوڈ آدمی جس کے خلاف کوئی آرڈر پاس ہوا ہے۔ تو یہ ان ایگریوڈ لوگوں کو ایک لیگل ریمیڈی ہے، فیصلہ پھر سپریم کورٹ نے کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جنہوں نے یہ چیزیں کی ہیں انہی کے ہاتھوں سے درست ہوں تو اچھا ہے۔ تو میں سینیٹر مشتاق خان صاحب جو ہیں ان کی جو امینڈمنٹ ہے اسے اپوز کرتا ہوں سر۔ Now I put the amendment as moved by Ms. Shaza Fatima Khaja. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is rejected. The amendment is adopted, sorry. Now I put the amendment as moved by Senator Mushtaq Ahmad Khan. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the noes have it and consequently the amendment is rejected. Now I put clause 5 as amended to the House. The question is that clause 5 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clause 5 as amended stand part of the bill. Clause 6. The question is that clause 6 does stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clause 6 stand part of the bill. Clause 7. The question is that clause 7 does stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and consequently clause 7 stand part of the bill. Clause 8. The question is that clause 8 does stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clause stand part of the bill. Clause 1 preamble and short title. The question is that clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clause 1 preamble and short title stand part of the bill. Item number 3, Senator Azam Nazir Taran, Minister for Law and Justice, to move item number 3. Mr. Speaker, I move that the bill to provide for certain practices and procedures of the Supreme Court, the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 be passed. Sir, میں دوبارہ سر جی جناب
Janaab Speaker, I, Minister for Law and Justice, move that the bill to provide for certain practices and procedures of the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 be passed. All those in favor of it may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब। जी स्पीकर साहब, ये जी जो जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन हुआ है कन्वेंशन जी, मुझे दे इसमें मैं जॉइंट सिटिंग जो इंडोर्सेस ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दी all of the 4 resolutions passed on the 10th of April 2023 by the National Constitution Convention and resolves to adhere and implement them in a letter and spirit. The House also congratulates the nation on 50th Golden Jubilee and Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and commits itself to the service, prosperity and progress of our beloved homeland. یہ دوسری اسپیکر صاحب یہ دوسری قرارداد میں پیش یہ ایوان سمجھتا ہے کہ معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں. اس ایوان کی رائے میں آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت پورے ملک میں تمام صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے انتخابات بیک وقت جنرل انتخابات کی صورت میں ہونا لازم ہے. مزید یہ کہ آرٹیکل 224 کے تحت جنرل انتخابات پورے ملک میں بیک وقت غیر جانبدار نگران حکومتوں کی نگرانی میں کرائے جانے چاہیے. آئین کی روح کے مطابق بیک وقت انتخابات کے انعقاد سے سیاسی اور معاشی استحکام کو فروغ ملے گا. یہ ایوان سمجھتا ہے کہ پنجاب کا صوبہ جس میں قومی اسمبلی کی نصف نشستیں آتی ہیں، اس صوبے میں باقی صوبوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات سے پہلے انتخاب کرانے سے پنجاب صوبے کے انتخابی نتائج پورے ملک کے انتخابات پر اثر انداز ہوں گے. لہذا پنجاب میں پہلے انتخابات کرانے سے پورے ملک میں شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہوگا اور اس سے سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کا استحصال ہوگا اور احساس محرومی میں اضافہ ہوگا. یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ تمام صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلیوں کے انتخابات اس ملک کے اندر بیک وقت کروائے جائیں. جناب کامران مرتضی صاحب to move the resolution. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر مجھے بھی اس میں کو موور کے طور پہ لیا جائے اور میری ریزولیشن بھی یہی ہے اور میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ ایوان سمجھتا ہے کہ معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں. اس ایوان کی رائے میں آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت پورے ملک میں تمام صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات بیک وقت جنرل انتخابات کی صورت میں ہونا لازم ہے. مزید یہ کہ آرٹیکل 224 کے تحت جنرل انتخابات پورے ملک میں بیک وقت غیر جانبدار نگران حکومتوں کی نگرانی میں کروائے جانے چاہیے. آئین کی روح کے مطابق بیک وقت انتخابات کے انعقاد سے سیاسی اور معاشی استحکام کو فروغ ملے گا. یہ ایوان سمجھتا ہے کہ پنجاب کا صوبہ جس میں قومی اسمبلی کی نصف نشستیں آتی ہیں،
اس صوبے میں باقی صوبوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات سے پہلے انتخابات کرانے سے صوبہ پنجاب کے انتخابی نتائج پورے ملک کے انتخابات پر اثر انداز ہوں گے. لہٰذا پنجاب میں پہلے انتخابات کرانے سے پورے ملک میں شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہوگا اور اس سے بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کا استحصال ہوگا اور احساس محرومی میں اضافہ ہوگا. ایوان قرار دیتا ہے کہ تمام صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات بیک وقت کرائے جائیں. شکریہ جناب. جناب نور عالم خان صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، مجھے یہ حیرانی ہو رہی ہے کہ جب میں اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھا تو یہ نعرے لگاتا تھا، اب تو قومی اسمبلی میں آ گئے. ہمیں عوام کے لیے سوچنا چاہیے اور یہ جذباتی اور بڑکانے والی باتیں اچھی بات نہیں ہے. جہاں تک الیکشن کی بات ہے سر، جناب اسپیکر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیا یہ زیادتی نہیں ہوگی کہ آپ سندھ اور بلوچستان پہ، خیبر پختونخوا پہ، ایک بڑے صوبے کا ان کا یعنی وہ اگر وہ الیکشن جیت جاتی ہے جو پارٹی بھی، اور وہاں پہ وہ ان کا رائے اور وہ سب سارے پاکستان پہ مسلط ہوگی، وہ پھر کل انجینئرنگ کریں گے، تو یہ زیادتی نہیں ہے؟ کیا آپ کو یا سب سے پہلے قانون میں یہ امینڈمنٹ لانی چاہیے کہ آپ سارے صوبوں کو ایک جیسے سیٹیں دے دیں تاکہ کل کوئی یہ الیکشن اگر آگے پیچھے بھی ہوتا ہے تو کوئی ایشو نہ ہو. اگر الیکشن پہلے ہوگا پنجاب میں اور خیبر پختونخوا اور سندھ بلوچستان میں بعد میں ہوگا تو یہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ کے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ آئین یہاں پہ پارلیمنٹ کے ساتھ ہر وقت یہاں پہ یہ حملہ ہوتا ہے. سپریم کورٹ پہ کبھی کسی نے حملہ نہیں کیا، لیکن پارلیمنٹ میں ہر وقت لوگوں کو، شاید میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 4 سالوں میں جب ٹیلی فون یہاں پہ ہر ایک ایم این اے اور سینیٹر کو آتا تھا، وہ یہ بھول گئے ہیں. کیا وہ صحیح تھا؟ اور یہاں آپ کیوں خفا ہوتے ہیں؟ میرے بھائیوں، آپ میرے خیال میں پہلے اپنے آپ میں جمہوریت پیدا کرو. جب تک آپ جمہوریت کو پسند نہیں کرتے، جمہوریت پیدا نہیں کریں گے تو ایسے نہیں ہوگا. جناب اسپیکر، یہ کہتے ہیں باہر سے امپورٹڈ وہ ہوتی ہے. ابھی آپ جائیں اور امریکہ کے سینیٹرز اور کانگریس مین کے ساتھ کون مل رہا ہے؟ کون سا لیڈر امریکہ کے سینیٹر اور کانگریس مین سے باتیں کر رہا ہے؟ کوئی پاکستان کا کوئی اور لیڈر اور وہ بات نہیں کر رہا. آج کل ایک ہی لیڈر وہ لگا ہوا ہے، وہ کہتا ہے پاکستان میں ڈی سٹیبلائزیشن. وہ ڈی سٹیبلائزیشن کون وہ کر رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پیکج وہ نہ ہو تاکہ پاکستانی عوام کو ریلیف نہ ملے؟ تو وہ کون کر رہا ہے؟ وہ لوگ کر رہے ہیں جو پاکستان میں پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے. تو میری ان سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، الیکشن سے کوئی نہیں ڈرتا. الیکشن ہم نے پچھلے بھی جب پچھلا الیکشن ہوا تھا پشاور میں لوکل باڈیز میں، تو الحمدللہ میں نے اپنے بہنوئی کو کھڑا کیا تھا اور میں نے ان سب کو 4تھے نمبر پہ لایا تھا. ہم جیتے تھے اور پھر بھی الیکشن انشاءاللہ کر کے یہ سارے ہم پھر آئیں گے اسمبلی میں اور آپ باہر بیٹھیں گے انشاءاللہ. یہ آپ بے فکر رہیں. خالی جناب اسپیکر مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ جیسے سیزن پولیٹیشین پہ بھی آواز اٹھاتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے امیریت اور ان کے خلاف اگر کوئی جنگ لڑی ہے تو ان پارٹیز اور ان لوگوں نے لڑی ہے. ان کے لیڈران شہید ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ آپ یہاں پہ ابھی بھی لیڈران کے ساتھ جو زیادتی، اگر ایک منور ہوا تھا اور ایک لیڈر کو باہر رکھا گیا تھا تو اگر ان کو چانس ملتا ہے تو کون سی بری بات ہے؟ اگر آپ سپریم کورٹ میں اگر پہلے 3 ججز کو آپ موقع وہ دیں گے کہ وہ سینیورٹی والے 3 ججز سو موٹو لے سکتے ہیں تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ اگر اس کی کوئی مخالفت کرتے ہیں تو وہ لوگ جمہوری پسند نہیں ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ والے ہیں، ڈکٹیٹرشپ کی پیداوار ہیں، اس لیے وہ اس قانون کے مخالفت کرتے ہیں. تو الیکشن سے کوئی نہیں ڈرتا. ہم الیکشن کریں گے.
ہم آپ سے انشاءاللہ پھر بھی جیتیں گے. آپ اسمبلی میں باہر بیٹھیں گے اور میں اس قانون میں یہاں پہ سینیٹر مشتاق صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں اس پہ بالکل وہ کرتا ہوں. ابھی بھی سینسس کمپلیٹ نہیں ہے. فاٹا کے لوگوں کو فاٹا میں جو سیٹیں ہیں وہ ابھی بھی ان کو نہیں ملی. وہاں پہ سینسس جب تک پورا نہیں ہوگا وہاں پہ لوگوں کو سیٹیں پورے نہیں ہوں گی. آپ کیسے الیکشن کروائیں گے؟ پہلے سینسس پوری کرواؤ. فاٹا میں آپ نے سیٹیں کم کی ہیں, آپ نے اس میں سینٹ کے ان کے سیٹیں کم کر دی ہیں اور آپ ان کا خیبر پختونخوا میں فاٹا کے لوگوں کو پہلے حق دیں پھر اس کے بعد وہ کریں. ایسے نہیں ہوتا. Thank you. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved by Murtaza Javed Abbasi be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. ممبران کی اطلاع کے لیے ہے کہ اسپیکر لاؤنج اور آئیز لابی میں تمام ممبران کی افطاری کا انتظام ہے. چلیے افطاری کریں. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کر لیا گیا ہے اور اس موقع پہ پی ٹی آئی سینیٹرز اسپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج کرتے رہے.